یقیناً یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آج بہت بڑا دن ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخی دن ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کے بعد آج یہ مذاکرات کا باقاعدہ طور پر آغاز ہونے جا رہا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو اور پاکستان کی کاوشوں کو خاص طور پر؟ جی بالکل، یہ پاکستان کی کاوشیں ہیں یا کوششیں جو جس کی وجہ سے آج یہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، اس نہج پہ بات پہنچی ہے۔ اس میں اور ملک بھی جو ہے ان کی بھی مدد تھی، لیکن سب سے پیوٹل رول جو ہے وہ پاکستان کا ہی تھا۔ اور دیکھیں بار بار یہ ہوا کہ یہ سارا جو نیگوسیشنز کا عمل تھا یہ بریک ڈاؤن کر جاتا تھا۔ اس میں بہت سارے روڈ بلاکس آ جاتے تھے، اسٹیل میٹس آ جاتے تھے، پھر وہاں سے پاکستان دوبارہ سے اس کو جو ہے اس نہج پہ لا کے جی وہ کم از کم سیز فائر نہ ٹوٹے، ساتھ ہی ساتھ مذاکرات جو بالواسطہ یا بلا واسطہ جیسے بھی ہوں چلتے رہیں۔ اور ان ساری مشکلات کے باوجود آج آپ کا یہ جو ہے نا آسپیشس اوکیزن کے یہ باقاعدہ مذاکرات، اور وہ بھی ایک روڈ میپ کے ساتھ، ایک ایسے مذاکرات جو بامقصد مذاکرات ہیں، کیونکہ ایک ایم او یو سائن ہو چکا ہے آلریڈی، جس میں کہ بنیادی نکات کچھ طے پا چکے ہیں۔ تو وہ تو پاکستان کی جو سفارتکاری ہے اس کی تو خیر پوری دنیا ستائش کر رہی ہے، اس پہ تو آئی تھنک ہمیں مزید ظاہر ہے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن اب جو آگے مرحلہ آ رہا ہے وہ بہت اہم ہے، کہ یہ جو 60 دن ہے، اور ہو سکتا ہے یہ پروسیس 60 دن سے بھی زیادہ طویل ہو جائے، کیونکہ اتنے زیادہ مشکل ابھی اس میں جو ہے نا مرحلے ہیں، وہ اس لیے کہ ابھی بھی دونوں سائڈس کی جو پوزیشن ہے دونوں فریقوں کی، اس میں بہت زیادہ ڈائیورجنسیز ہیں۔ تو سوئٹزرلینڈ میں جو اس وقت یہ مذاکرات ہوں گے وہ بہت ہی اہم ہوں گے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان کی جو لیول ہے مذاکرات کا، کہ ادھر سے جے ڈی وینس ہیں وائس پریزیڈنٹ آف دی یو ایس، اور پھر دوسری طرف جو باقر غالباف ہیں، وہ ان کی بھی بہت ہی نمایاں، وہ صرف اسپیکر نہیں ہے ایرانین سسٹم میں، ان کی بہت ہی نمایاں پوزیشن ہے کہ ان کو چیف نیگوشیٹر بھی فارملی ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ اور جو ہے آج کا جو پروسیس جب شروع ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دونوں طرف سے کچھ مشکلات ہیں، کچھ اپرچونٹیز بھی ہیں۔ مشکلات کیا ہیں؟ مشکلات یہ ہیں کہ دیکھیں امریکہ میں بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کے خلاف، صرف ڈیموکریٹس نہیں اٹھا رہے وہ آوازیں، وہ ریپبلکن پارٹی کے اندر سے اٹھ رہی ہیں۔ بہت سے وہاں پہ جو ایون جو ریپبلکن پارٹی کے جو سپورٹرز ہیں، انفلوئنسرز ہیں، وہ اس وقت ناراض ہو چکے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹرمز ہیں اس ایم او یو کی وہ بہت زیادہ فیوریبل ہیں، بہت زیادہ ٹلٹڈ ہیں ایران کی طرف۔ دوسری طرف ایران میں اس چیز کے باوجود کہ پوری دنیا کے مبصرین کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایم او یو ہے یہ ایران کے لیے زیادہ فیوریبل ہے، اس کے باوجود ایران میں جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ خوش نہیں ہیں اس سے۔ یہاں تک کہ جو سپریم لیڈر ہے علی خامنائی، انہوں نے کہا کہ جی میرا تو جو ویو پوائنٹ تھا وہ کچھ اور تھا، لیکن اس کے باوجود میں یہ مذاکرات کی اجازت دے رہا ہوں اس لیے کہ صدر پزشکیان نے مجھے کہا ہے، اور انہوں نے مشروط کیا اس کو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل جو ہے اس کی 3/4 میجورٹی کے ساتھ۔ وہ تو خیر وہاں پہ ساروں نے اس کے حق میں ووٹ دے دیا، لیکن ابھی بھی ایران کے اندر جو ہارڈ لائنرز ہیں، آئی آر جی سی کے اندر بڑے ایلیمنٹس ہیں، اس کے باہر بھی بہت ایلیمنٹس ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ ٹف نیگوسیشن چاہتے ہیں۔ پھر دیکھیں تیسرا جو فیکٹر ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو فیکٹر آف انسٹیبلٹی ہے، اور وہ جو ایک فیکٹر ہے جو اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے گا، اس پروسیس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کرے گا، وہ اسرائیل ہے۔ کیونکہ اسرائیل تو ان کی تو کوشش شروع سے یہ رہی ہے کہ بات مذاکرات کی طرف نہ جائے، اور پھر وہ یہ جو ٹرمز ہیں اس ایم او یو کی، اس سے تو وہ پرٹیکولرلی ناخوش ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کسی قسم کے مالی فوائد ایران کو حاصل ہوں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کو کوئی بھی اب جو ہے نا لیٹس سے سینکشنز ریلیف ملے گی، یا ان کے ایسٹس انفریز ہوں گے، یا جو $300 بلین کے جو فنڈ کی بات کی جا رہی ہے، یہ جو ایران کو اتنی زیادہ ایک دم اقتصادی جو ہے نا قوت ملے گی، اس سے ایران جو ہے وہ ملیٹریلی اور اسٹرانگ ہو جائے گا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایران اپنی ملٹری کو دوبارہ سے کھڑا کرنے کے لیے اور زیادہ مضبوط کرنے میں استعمال کرے گا۔ تو وہاں پہ پوری کوشش ہے، اور وہاں پہ جو دونوں اپوزیشن بھی ہے اور جو حکومت بھی ہے، سارے یکجا ہیں اس کی مخالفت میں۔ اور وہ دیکھیں ان کی بہت زیادہ اسٹرانگ لابی بھی ہے امریکہ میں، اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ وہ اس قسم کی چیزیں بھی جس طرح انہوں نے کی بھی ہے کہ انہوں نے لیبنان پہ اپنے حملے تیز کر دیے، وہاں پہ زیادہ بامبنگ شروع کر دی، تو پروسیس کو شروع ہونے سے پہلے ہی انہوں نے تو اس کو جو ہے نا روکنے کی، بلکہ اس کو جو ہے نا اس پروسیس کو بریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ مشکلات بالکل ہوں گی اس میں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ون ون سچویشن ہے دونوں فریقوں کے لیے، امریکہ کے لیے اور ایران کے لیے، وہ اس معاہدے کی کامیابی سے مشروط ہوگی دونوں کے لیے۔ بلکہ اب تو یہ ہے کہ جو ہے میرے اندازے میں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو سیاسی بقا ہے
وہ مشروط ہوگی اس پروسیس کے ساتھ. یہ پروسیس کامیاب ہوتا ہے تو اس میں ان کی کامیابی ہے. سو وہ بہت ہیویلی انویسٹڈ ہے اس پروسیس میں. اسی طرح ایران میں بھی ایران میں بھی بے شک جو ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کی مخالفت میں، لیکن جو ہے در حقیقت یہ معاہدہ ایران کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا. امن کا رستہ جو ہے وہ، اور خصوصاً جس طرح کی ٹرمز ان کو مل رہی ہیں، یہ ٹرمز تو جے سی پی او سے بہت بہتر ہیں. جے سی پی او میں جو ایران نے تسلیم کیا تھا اس کے بدلے میں تو ان کو بہت کم مل رہا تھا. بہت تھوڑی سی سینکشن ریلیف مل رہی تھیں، اور ان کو کوئی ایسٹس تو ان کے جو انفریز ہوئے تھے وہ تو $2-3 بلین کے تھے صرف. اس معاہدے میں تو ان کو جو ہے ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز پوٹینشلی مل سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں فریقوں کو پوری کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہ ساری جو ان کے ملک کے اندر جو آوازیں ہیں اور جو اسرائیل کی کوششیں ہیں اس کے باوجود اس پروسیس کو کامیابی کی طرف لے کے جائیں. اور اس میں پاکستان کا بہت اہم کردار ہوگا، کیونکہ اس پروسیس میں بھی چیلنجز آئیں گے، اس میں کئی روڈ بلاکس آئیں گے، کئی ایسے لمحات آئیں گے لگے گا کہ جی یہ سارا پروسیس بریک ڈاؤن کر رہا ہے. اس وقت پاکستان کو پھر وہی کردار ادا کرنا ہوگا جو پاکستان نے پہلے اسی طرح کے موقعوں پہ ادا کیا. تو انشاءاللہ دیکھیں، امید کرتے ہیں جو ہے یہ سارا جو ہے یہ سارے مراحل جو ہیں یہ کامیابی سے ایک پہنچے ایک گرینڈ بارگین کی طرف، ایک فائنل اگریمنٹ کی طرف، کیونکہ اس میں نہ صرف ایران کا بھلا ہے، نہ صرف امریکہ کا بھلا ہے، بلکہ اس میں ہمارے خطے کا بھی اور پوری دنیا کا بھلا ہے. اس میں سب کے لیے وہ ایک ون ون سچویشن ہے، کیونکہ دنیا کی جو اقتصادی ڈھانچہ ہے، دنیا کو جو انرجی جو اس وقت جو ہے نا سارا اسٹرکچر ہے، اور دنیا کا جو اس وقت ایون جو فوڈ جو ہے نا سارا انفراسٹرکچر ہے فوڈ سپلائی کا، وہ سب مشروط ہیں جو ہے اس معاہدے کی کامیابی کے ساتھ. بالکل جوہر صاحب، اور خطے میں امن کے لیے یہ مذاکرات بہت اہم ہیں. یقیناً ایران اور امریکہ دونوں ہی تنازع کا حل چاہتے ہیں، اس لیے یہ آج اتنے اہم مذاکرات ہو رہے ہیں، اور آج بے شک ایک بڑا دن ہے. حزب اللہ اور اگر اسرائیل کی بات کریں، جیسے کہ آپ نے ابھی اسرائیل کو ایک چیلنج قرار دیا، تو 2 دن قبل حزب اللہ اور اسرائیل متفق ہو گئے تھے، رضامند ہو گئے تھے جنگ بندی کے لیے، لیکن اس کے بعد اسرائیل نے پھر سے لبنان پر حملہ کیا، 20 افراد جاں بحق ہوئے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسرائیل اور امریکہ کا یہ جو بانڈ ہے یہ ان مذاکرات پر اثر انداز ہو سکتا ہے، چیلنج بن سکتا ہے اسرائیل؟ دیکھیں، اسرائیل اور امریکہ کا جو بانڈ ہے، جو ان کا ایک بہت ہی سمبیوٹک ریلیشن شپ ہے، بہت ہی کلوز پارٹنرشپ جو ہے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، وہ تو اس معاہدے کے لیے اچھی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کا مضبوط رہنا اس معاہدے کے لیے ضروری ہے. اگر وہ پارٹنرشپ ٹوٹتی ہے ان کے آپس میں تو وہ زیادہ مشکلات ہو جائیں گی، بیکاز پھر تو اسرائیل کھل کے اس کی مخالفت کرے گا نا، پھر تو وہ کھل کے ایسے ایکشنز کر سکتا ہے کہ جس سے یہ سارا پروسیس خطرے میں پڑ جائے. ضرورت اس امر کی ہے کہ امریکہ اسرائیل کو ساتھ لے کے چلے اس میں، اور وہ اسرائیل جہاں بھی کوشش کرے اس کو سبوتاژ کرنے کی، امریکہ اپنا اثر و نفوذ جو ہے اسرائیل پہ وہ استعمال کر کے اس پروسیس کو بچائے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے. ظاہر دیکھیں، اسرائیل اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو ہے نا جو دونوں ملکوں کی ایک جو جیو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ ایسی ہے کہ وہ تو قائم رہے گی. اس میں مشکلات بے شک آتی ہیں، لیکن اس کے جو ایسینشلز ہیں وہ نہیں بدل سکتے. لیکن اب جو نیتن یاہو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان ایک ریپو تھی، وہ ایسی ریپو تھی جو شاید اس سے پہلے کسی اسرائیلی وزیر اعظم اور امریکی صدر کے بیچ میں اس طرح کی نہیں تھی. وہ ریپو اب نہیں اس طرح کی رہی. اس میں کچھ مسائل اس لیے آگے ہیں کہ اب وہ اسرائیل ظاہر ہے کہ وہ اپوز کر رہا ہے اس معاہدے کو، اس پیس پروسیس کو، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو بہت زیادہ پش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کے نزدیک جو ہے نا یہ اس وقت بہت ہی زیادہ جو ہے نا ان کی سیاسی بقا کے لیے بھی اہم ہے اور امریکہ کے بھی انٹرنیشنل انٹرسٹ میں ہے. تو وہ مسئلہ جو ہے نا ان کی جو پرسنل ریپو ہے لیڈرشپ کی دونوں سائڈ سے، وہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو مسئلہ آیا ہے وہ ایک چیلنج ہوگا آنے والے دنوں میں. کیونکہ اور پھر کیونکہ اگر اسرائیل کی جو نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ ہیں، جس طرح سے ان کی لیڈرشپ ڈیفائن کر رہی ہے اس کو، اور جس طرح امریکہ کی تو فارن پالیسی کا کارنر سٹون ہے اسرائیل کی سیکورٹی، لیکن امریکہ اس کو اس وقت ایک مختلف انداز میں دیکھ رہا ہے. تو وہ جو ڈفرینسز آف پرسیپشن جو بن رہا ہے آگے، جو زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ایگریویٹ ہو رہا ہے، وہ ایک چیلنج ہوگا. اور وہ امریکہ کو ہی پھر امریکہ میں یہ کیپیسٹی بھی ہے، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پھر یہ انشور کرنا ہوگا کہ جس طرح کے بھی حالات ہوں وہ اسرائیل کو ساتھ لے کے چلیں.
اور ظاہر ہے یہ جو فریم ورک ہے وہ 60 دن کا ہے، یعنی 2 مہینے کا، تو اس میں ابھی یہ بہت کچھ ہونا باقی ہے. یہی طے کریں گے 7 دن کے کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا ہے اور کیا ہوگا آگے. یہ کہیے گا کہ امریکہ اور ایران، ہم نے دیکھا کہ دونوں کی جانب سے یہی دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ان کی جیت ہوئی ہے. ایران یہ کہتا ہے اس کی جیت ہے، امریکہ کہتا ہے اس کی جیت ہے. تو اگر ہم جو معاہدہ ہوا ہے اس کے نکات پر بات کریں، یقیناً آپ نے بھی وہ نکات پڑھے ہوں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ نکات کس کے حق میں زیادہ جا رہے ہیں، امریکہ یا ایران کے؟ دیکھیں، ایک تو میں سمجھتا ہوں امن میں دونوں کی جیت ہے اور جنگ میں دونوں کی ہار ہے. یہ تو میں اصولی بات ایک سمجھتا ہوں. اب معاہدے کے نکات کی اگر بات کریں اس وقت، تو میں اس معاہدے کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اس میں ایران کو بہت زیادہ فیوریبل ٹرمز مل رہی ہیں، لیکن وہ اس شرط پہ مل رہی ہیں کہ وہ نیوکلیر جو مین جو امریکہ کا کنسرن تھا اس پہ وہ کنسیشنز کریں گے. تو یہ ایک قسم کا، میں نے اس لیے اس معاہدے کو کہا کہ یہ بائی ناؤ پے لیٹر قسم کا معاہدہ ہے، جس میں کہ امریکہ میں ہے نا، چیزیں جب بیچتے ہیں وہ تو بے شک آپ گھر خریدنے جائیں یا گاڑی خریدیں تو وہ آپ کو پہلے دے دیتے ہیں اور پھر آپ قسطوں میں اس کو پے کر دیتے ہیں. تو اس معاہدے میں بھی شروع میں ایران کو بہت زیادہ چیزیں مل رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 7-8 نکات ایسے ہیں جس میں ایران کو کنسیشنز مل رہی ہیں. دیکھیں ان کی سینکشنز جو ہے نا، ریلیف دونوں آئل ایکسپورٹس کی بھی اور باقی بھی فائنینشیل وہ بھی ہو رہی ہے اس میں. پھر ان کا بلاکیٹ بھی لفٹ ہو رہا ہے. پھر ان کی یہ بات بھی مانی گئی ہے کہ جی یہ جو ہے نا نان ایگریشن پیکٹ بھی اس میں شامل ہے. پھر یہ بات بھی مانی گئی ہے کہ ان کی سوورنٹی کا احترام ہوگا، یعنی کہ رجیم چینج کی کوششیں نہیں ہوگی. اسی طرح اور کئی نکات ہیں جو بالکل ایران کے لیے ہیں، جو ان کے مطالبات. $300 بلین کی بات ہے مثال کے طور پہ. یہ بھی تو انہیں کا مطالبہ تھا بہت ہی زیادہ، اور کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ امریکہ یہ بالواسطہ طور پہ یہ مطالبہ مان لے گا جو ہے نا. تو یہ سب کچھ ایران کو دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے بدلے میں پھر کیا ہے؟ اس کے بدلے میں یہ یعنی ہے آپ کہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے مذاکرات ہیں، معاہدہ ہے یا جنگ کی جو بھی صورتحال رہی تھی، اس ساری صورتحال میں امریکہ کو تو سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک سپر پاور ہے، لیکن زیادہ پوزیشن جو مضبوط ہوئی وہ ایران کی ہوئی ہے اور آگے بھی ہوگی. دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی پوزیشن زیادہ مضبوط ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو زیادہ بہتر ٹرمز مل رہی ہیں اس میں، اس سارے پروسیس میں. انہوں نے نیگوشیٹ بہت اچھا کیا ہے جو ہے. اور یہ میں بلکہ جو ہے نا، ان کو تو میں تو سمجھتا ہوں ایرانی عوام کو فخر ہونا چاہیے اپنے نیگوشیٹرز پہ، جنہوں نے اتنی اچھی ٹرمز ان کو لے کے دیے ہیں. اور جو اس کی مخالفت ایران میں کر رہے ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں اس وقت، کیونکہ اس میں بہت دیکھیں JCPOA جو ہے جو 2015 میں ہوا تھا، اور پھر امریکہ نے اسے وڈرا کر لیا تھا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اسرائیل اس کو بھی پسند نہیں کر رہا. اس میں تو ایران کو کچھ بھی اچھی ٹرمز نہیں ملی تھی اس کے مقابلے میں. اس میں تو ایران کو اس سے بہت بہتر ٹرمز مل رہی ہیں JCPOA سے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی نیگوشیشن جو جس طرح کی انہوں نے نیگوشیشن کی ہیں، جس طرح کے مذاکرات انہوں نے کیے ہیں، یہ ان کو تو اس کی کامیابی کر لینا چاہیے کہ جی ان کے جو نیگوشیٹرز ہیں انہوں نے بہت اچھی ڈیل ان کو لے کے دی ہے. تو جو ہے نا، اچھا امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے، امریکہ نے ایک اسٹریٹجک پرسپیکٹو اس میں لیا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کنسیشنز کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں جو کور چیزیں ہیں جس کی میں بات کرتا، دیکھیں میں ڈالرز اور ڈسٹ کی بات کرتا رہا ہوں اپنے اس میں، جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہی لفظ تھے. ڈالرز یعنی کہ سینکشنز ریلیف اور جو ان کے فنڈز ان کو انفریز ہونے، اور پھر یہ $300 بلین کی جو بات ہے. اور نیوکلیر ڈسٹ جو ہے، جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ جو افزودہ یورینیم ہے 7% اس کو کہتے رہے ہیں. تو اس معاہدے میں وہ تو ہے کہ وہ جو 7% افزودہ یورینیم ہے جو 450 کلو گرام، اور اس کے علاوہ بھی ان کے پاس ہزاروں کلو گرام اور بھی ہے جو 10% تک افزودہ ہے، اس کو ڈاؤن بلینڈ کیا جائے گا، یعنی کہ اس کو ڈائلیوٹ کر کے تو 10% مطلب 3-4% تک لے کے آئیں گے، جو ایک سویلین نیوکلیر لمٹ ہے. ایران چاہتا ہے وہ ایران میں ہی ہو، تو وہ بھی نکات میں ہے، لیکن اس کی تفصیلات طے ہونی ہے. لیکن پھر اس سے بھی جو زیادہ شاید اہم ہے یا اتنا ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے تھے کہ جی سسپینشن ملے ان کو، کہ یعنی 0% انریچمنٹ. ایران اس چیز کو تسلیم کرے کہ وہ انرچ نہیں کرے گا بالکل، یعنی افزودگی نہیں کرے گا یورینیم کی، بند کر دے گا یہ پروسیس. اس پہ ابھی مذاکرات ظاہر ہے کہ یہ ہونے ہیں. سب سے اہم نقطہ مذاکرات کا وہ ہوگا میرے خیال ہے وہ، اور یہ جو 60% اور افزودہ یورینیم جو ہے اور جو باقی افزودہ یورینیم اس کا جو مسئلہ ہے، کیونکہ ایران کو اتنی زیادہ جو چیزیں دی جا رہی ہیں، اتنی فیوریبل ٹرمز وہ اس شرط پہ دی جا رہی ہیں کہ ان 2 نکات پہ وہ جو ہے نا کنسیشن دکھائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ آبنائے ہرمز کھولی گئی ہے، لیکن آبنائے ہرمز جس طرح سے کھولی گئی ہے اس میں بھی ایران کو بہت زیادہ کنسیشنز ہیں. اس میں دیکھیں کہ ایران کی یہ بات مانی گئی ہے کہ ایران کا ایک رول ہوگا، اس میں ایک ریگولیٹری رول ہوگا. اور ابھی دیکھیں ایران کی طرف سے بیانات آ گئے ہیں کہ وہ جو ہے نا اس پہ یہ جو اس دوران ٹول تو چارج نہیں کریں گے،
لیکن ان کی اجازت سے جہاز جائیں گے، بلکہ وہ تو آگے پلان بنا رہے ہیں آلریڈی بھی کہ جس میں وہ سروس فیس بھی بلکہ وہ انشورنس کی بات کر رہے ہیں اس موقع پہ کہ سارے جہاز انشور ہوں، اور انشورنس وہ ایران سے لیا کریں گے. تو اس میں وہ کئی طریقے نکالیں گے اس قسم کے جس سے ان کو بھی فائدہ ہو، آلدو کہ وہ انٹرنیشنل لا کی تو شاید وائلیشن ہوگی. لیکن اگر وہ ایک نیا میکنزم سارے ملک مان لیتے ہیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں جا کے، جس طرح مونٹرو اکارڈ تھا، تو پھر ایک الگ بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت جو یہ معاہدہ ہے جس کے نکات ہیں وہ ایک ون ون سچویشن کریٹ کر رہے ہیں دونوں کے لیے. ظاہر ہے اگر آپ نے ہرمز پر ٹول کی بات ہے تو ایران کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ ٹول ہوگا، لیکن امریکی صدر ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ ٹول ٹیکس وہی ڈیسائیڈ کریں گے.